اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گا۔ عزیز طلباء، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسجد سے 5 اوقات میں جو آواز دی جاتی ہے یا جو اعلان کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عزیز طلباء، مسجد سے 5 اوقات میں جو اعلان کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اذان۔ کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اذان کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، اس سے کیا مراد ہے؟ یا اس کا حی علی الفلاح کے معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، حی علی الفلاح کے معنی ہیں لوگوں آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ایک اور ہے حی علی الصلاۃ، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو حی علی الصلاۃ یہ جب مؤذن اذان دینے والا ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نماز کے لغوی معنی اور نماز کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 1، نماز کے لغوی معنی۔ عزیز طلباء، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا کے۔ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کے۔ اسی طرح اصطلاحی مفہوم، اسلام میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ، کون سے طریقے کے ساتھ؟ مخصوص طریقے کے ساتھ ادا کرنا سکھائی۔ یہ ہو گیا نماز کا اصطلاحی مفہوم۔ اب آتے ہیں نماز کی اہمیت کی طرف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کی اہمیت۔ تو عزیز طلباء، دین اسلام میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ارکان اسلام میں کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن کون سا ہے؟ نماز ہے۔ دوسرا اہم رکن کون سا ہے؟ نماز ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو تمام مسلمانوں پر یکساں فرض ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو تمام مسلمانوں پر کیا ہے؟ یکساں فرض ہے۔ نماز ہی مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ظاہر کرتی ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمان میں کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا فرق۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، اس نے کفر کیا، کافرانہ روش اختیار کی۔ تو یہ تھا نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت کے بعد ہم آتے ہیں نماز کے فرائض۔ 5ویں نمبر پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے فرائض۔ تو عزیز طلباء،
نماز کے فرائض کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے۔ نماز کے فرائض کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے۔ ایک قسم کے فرائض جو ہیں ایک قسم کے فرائض جو ہیں ایک قسم کے فرائض جو ہیں وہ شرائط نماز کہلاتے ہیں، جو نماز سے باہر ہوں، جو نماز سے باہر ہوں وہ شرائط نماز کہلاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے فرائض جو ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے ہو گئے۔ اب آتے ہیں نماز کی شرائط کی طرف۔ شرائط نماز، شرائط نماز جو نماز کے شرائط نماز کون سے ہیں؟ شرائط نماز جو نماز سے باہر کے ہوں، ٹھیک؟ ان میں نمبر 1 ہے طہارت۔ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی، پاک صاف۔ یعنی جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کریں تو ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو۔ اسی طرح نماز کی دوسری شرط ہے ستر۔ ستر سے کیا مراد ہے؟ ستر سے مراد جسم کو چھپانا، جسم کو چھپانا۔ مرد کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا ستر سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے باقی پورا جسم ستر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا۔ تیسری شرط نماز کی کیا ہے؟ قبلہ رخ، یعنی نماز پڑھتے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے نماز کا وقت، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھنا۔ اور اس کے بعد 5واں ہے نیت کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ دل میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ ارادہ کیا جائے، اور نیت کے الفاظ جو ہیں زبان سے بھی ادا ہوتے ہیں۔ دل کے ارادے کا نام بھی نیت ہے، اور زبان سے بھی یہ الفاظ، نیت کے الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہوا عزیز طلباء شرائط نماز۔ ہم نے کیا پڑھی؟ شرائط نماز۔ اور شرائط نماز کل کتنی ہے؟ 5۔ اب اس کے بعد ہے ارکان نماز۔ اب کیا ہے؟ ارکان نماز۔ ارکان نماز میں نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر تحریمہ، تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے بندہ نماز شروع کرتے وقت جب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے نا تو اس پر ہر قسم کی بات چیت، سلام کا جواب دینا، بلا عذر کوئی اشارہ وغیرہ کرنا، سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اپنے رب سے رجوع کرے گا، نماز پڑھے گا، بات چیت نہیں کر سکتا، سلام کا جواب نہیں دے سکتا، بلا عذر کوئی اشارہ نہیں، یہ سب کچھ تحریمہ اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قیام۔ قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ اور تیسری نماز کا تیسرا رکن ارکان نماز میں سے قرأت، نماز کے دوران قیام کی حالت میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ رکوع۔ رکوع کا مطلب ہے عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا۔ عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ رکوع۔ رکوع کے بعد ہے سجدہ۔ 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدہ قیام اور رکوع کے بعد
انتہائی عاجزی کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سجدہ۔ سجدے کے بعد آخری قعدہ، قعدہ بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں۔ قعدہ بیٹھنے کی، آخری قاعدے سے مراد بیٹھنے کی حالت جس میں نمازی تشہد کے بعد درود اور پھر دعا پڑھتا ہے، اور 7ویں نمبر پہ سلام پھیرنا۔ 7ویں نمبر پہ کیا ہے؟ سلام پھیرنا۔ سلام، تشہد، درود اور دعا کے بعد نمازی سلام کے ساتھ اپنی نماز کا اختتام کرتا ہے۔ یہ تھے نماز کے ارکان، ارکان نماز۔ ارکان نماز کے بعد اب ہم آتے ہیں قیام کی طرف۔ قیام کے معنی کیا ہے؟ تو عزیز طلباء، قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا، اور قیام کے بعد ہے طہارت۔ تو طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد جب کوئی نمازی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس کا جسم، لباس اور جگہ پاک ہو۔ کتنی چیزیں پاک ہوں؟ 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے نمبر 1 جسم، نمبر 2 لباس اور جگہ پاک ہو۔ اسی طرح 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس تشہد۔ تو تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے تشہد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق عزیز طلباء، جس کا عنوان تھا نماز۔ تو اب ہم دوبارہ سے دیکھیں گے آج ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے آج پڑھا نمبر ایک نماز کے لغوی معنی۔ نمبر 1 نماز کے لغوی معنی۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا نماز کے اصطلاحی معنی۔ نماز کے اصطلاحی معنی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت، اور نماز کی اہمیت کے اندر ہم نے پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کتنی بتلائی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا، اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ 5ویں نمبر پہ ہم نے پڑھا نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض۔ تو عزیز طلباء، نماز کے فرائض میں ہم نے کہا نماز کے فرائض 2 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے۔ ایک قسم کے فرائض نماز، فرائض جو ہیں نماز سے باہر ہیں، ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ جو نماز سے باہر ہوں ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم فرائض کی جو نماز کے اندر ہوتے ہیں ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ نماز سے باہر جو ہوتے ہیں وہ شرائط، اور نماز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ارکان۔ نماز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ارکان۔ اس کے بعد پڑھا ہم نے نمبر 6 شرائط نماز، اور نمبر 7 ارکان نماز۔ ارکان نماز کے بعد ہم نے 8ویں نمبر پہ پڑھا قیام کے معنی۔ قیام کے معنی۔ قیام کے معنی کے بعد ہم نے 9ویں نمبر پہ پڑھا طہارت سے مراد۔ تو طہارت سے مراد نماز کے اندر کیا ہوا کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا حاضر ہونے کا ارادہ کریں تو ہمارا جسم بھی پاک ہو، اور اسی طرح ہمارا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہم نے پڑھا تشہد۔ تو تشہد کے کیا معنی ہے؟ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔
تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا، تو تشہد میں نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آپ کا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نماز کے لغوی معنی، نماز کے اصطلاحی معنی، اور اسی طرح نماز کی شرائط جو ہیں، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، آپ نے یہ 10 چیزیں جو پڑھی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے سب سے پہلے آپ نے خوبصورت کر کے ذہن نشین کرنی ہے۔ یہ 10 پوائنٹ جو ہیں، 10 پوائنٹ یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں۔ ذہن نشین کرنے کے بعد خوبصورت کر کے آپ جو ہے اس کو لکھیں گے۔ نوٹ بک کے اوپر نہیں لکھنا، آپ نے شیٹ کے اوپر آپ نے ان کو لکھنا ہے، اور خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جب آپ کو میسج ملے گا، آپ اسکول کے اندر سبمٹ کروائیں گے اپنا یہ تمام ہوم ورک، لہٰذا آپ نے بہت خوبصورت کر کے پراپر طریقے کے ساتھ آپ نے یہ سارا ہوم ورک لکھنا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔